پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں ملاقاتوں کا ایونٹس کا ایک اہم دن تھا اور اس حوالے سے اپوزیشن کی اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے پرچم تلے حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے 20 اکتوبر سے سڑکوں پہ نکل آئیں گی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ نئے انتخابات فوراً کروائے جائیں۔ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو مطالبات اور اسی مہینوں میں پچھلے سال بھی غالباً ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا لوگوں کو اس دفعہ کوئی امید رکھنی چاہیے؟ ایسا کیا بدلا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس دفعہ دوبارہ سڑکوں پہ آ رہی ہیں، اور امید کیا ہے کہ جو تبدیلی کا ایک باقاعدہ طور پہ نعرہ لگا رہے تھے حکومت کے خلاف کئی سالوں سے، اس دفعہ وہ نعرہ پورا ہوگا یا پچھلی موومنٹس کی طرح اس دفعہ بھی یہ نعرہ کھوکھلا کا کھوکھلا ہی ہوگا؟ ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک پروسیس افواج پاکستان میں باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا۔ 6 اکتوبر کو پریس ریلیز نمبر 165/2021 اور 166/2021 جو پوسٹنگز ٹرانسفرز اناؤنس کی تھی افواج پاکستان کے ادارہ برائے تعلقات عامہ، جس کو عام الفاظ میں انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کہتے ہیں، وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آئی ایس پی آر نے آج باقاعدہ طور پہ گجرانوالہ میں چینج آف کمانڈ سیریمنی کی ایک تصویر میڈیا کو ریلیز کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کور کمانڈر گجرانوالہ تھے اور اب انہیں کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کیو میں تعینات کر دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ کمانڈ ہینڈ اوور کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر کو، جو کہ اب نئے کور کمانڈر ہوں گے گجرانوالہ کے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہمارے سامنے آئی اور وہ تھی این سی او سی کا دورہ، جس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شریک تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شریک تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر سینئر افواج پاکستان کے افسران وہاں پہ تھے، این سی او سی چیئر اسد عمر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور اوکیزن یہ تھا کہ این سی او سی کا اوورآل جائزہ لیا گیا کہ کیا خدمات انجام دی ہیں این سی او سی نے، کیا اچیومنٹس ہیں، اور خاص طور پہ ایک ٹریبیوٹ پیش کیا گیا لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان صاحب کو، اور اسد عمر نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کی ہے اس حوالے سے کہ 3 دہائیوں کے بعد 30 سال افواج پاکستان میں خدمات انجام دینے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان ریٹائر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھے کو پائلٹ تھے اور اتنے بڑے چیلنج میں انہوں نے این سی او سی کا جہاز اسد عمر کے ساتھ اڑانے میں بہت معاونت کی، بہت تعاون کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ناظرین آ جائی، اور وہ تھی چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ملک کی اندرونی صورتحال، خاص طور پہ افغانستان اور جو ایکسٹرنل سچویشن تھی اس میں افغانستان اور کشمیر کے معاملات، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ڈسکشن ہوئی، اور آئی ایس آئی کی تیاریاں جو مختلف چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اہم خبر بھی آ جائی، اور اس کی آفیشیل ذرائع باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو سمری ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کی، وہ وزارت دفاع نے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم آفس کو بھیج دی ہے، اور اس میں اب 3 نام شامل ہیں۔ 2 ناموں کی ہم لوگ تصدیق کر سکیں۔ ایک نام وہی ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا، جس کو کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق بتایا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نامینیٹ کر دیا گیا ہے، ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا نام اس میں ہے کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ ساتھ ان کے تشریف فرمائے کاشف عباسی صاحب، آپ دیکھتے ہیں اپنا مشہور پروگرام کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ خرم دستگیر صاحب، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور جمہوریت کے لیے یہ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک سی ان کی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا۔ یہ بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی۔ میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں ہے، کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کی تلاش میں۔ جی، آپ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں موومنٹ چلانے کے لیے، کوئی نہ کوئی اپرچونٹی؟ پہلے تو
مجھے بڑی خوشی ہے کہ گجرانوالہ ہمیشہ پہل کرتا ہے. 1 سال پہلے پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ بھی ہم نے کیا تھا اور آج پہلا چینج آف کمانڈ بھی گجرانوالہ میں ہوا ہے. تو گجرانوالہ ہمیشہ سے آگے چل رہا ہے. جذباتی شہر ہے میرا, بہت محبت کرنے والا. اب بہانہ کیا, اس سے بڑا بہانہ کیا ہوگا کہ ایک دن میں حکومت کوکنگ آئل کی قیمت 110 روپے فی کلو بڑھا دے, یا پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے یا 12 روپے بڑھا دے ایک دن میں, جس کی اوگرا نے سفارش بھی نہیں کی تھی. اس سے بڑا بہانہ کیا ہے کہ عین اس دن جس دن حکومت نے پیٹرول بڑھایا, بجلی 1 روپیہ 68 پیسے یونٹ بڑھائی, انہوں نے آئل کی قیمت بڑھائی, ہمیں بتایا گیا کہ پنجاب کے 36 وزراء, خدا جانے 37ویں کے ساتھ کیا دشمنی ہے, لیکن ان کے لیے 16 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی. تو یہ تو حکومت از خود ہمیں یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھی آئیں احتجاج کریں, کیونکہ جو اصل بات ہے جو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آپ جیسے لوگ جو اعداد و شمار پڑھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کی لہر بین الاقوامی فیکٹرز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اگست 2019 سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں اور نیچے نہیں آئی. جو غریبوں کے لیے 51 چیزیں ہیں جو سب سے اہم ان کو چاہیے, دال, چینی, آٹا, جو اس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, وہ آج بھی اوسطاً 15% ہے ہر ہفتے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ بہانہ نہیں ہے, یہ ان کی اتھاہ نالائکی ہے, اور میں کہوں گا یہ ایک عجیب و غریب نالائکی اور فاشزم کا سرکس ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور اگر اپوزیشن کے سامنے چیلنج اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ڈنڈے لے کر پی ٹی وی پر قبضہ آپ نے نہیں کرنا, اگر آپ نے سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں نہیں لٹکانی, آپ نے بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ نہیں گرانا, آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا, آپ نے پارلیمان پر لعنت نہیں بھیجنی, آپ نے الیکٹڈ لیڈرز کا ٹھٹھا نہیں اڑانا, تو پھر اپوزیشن کا کیا انداز ہوگا جس کے ذریعے آپ حکومت کی تبدیلی یا یہ جو رجیم چینج ہے, یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے, اس کو تبدیل کر سکیں. یہ چیلنج ہے کیونکہ جلسے ہو گئے ہیں, ریلیاں ہم کر چکے ہیں پچھلے. یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن آج مہنگائی کی, ہم 1 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے پہلے جلسے کیے, 6 بڑے جلسے کیے, گجرانوالہ میں پہلا ہوا. ایسی کیا چیز ہے یا ہر سال انہی مہینوں میں اپوزیشن کو خیال آتا ہے کہ جنوری, فروری, مارچ کی تاریخیں دینی, کچھ بدلا نہیں, تاریخیں مہنگائی دینا جو ہے وہ قبل از وقت ہے, لیکن اب ایک ایسی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے معاشی سائٹ پر بھی, خارجہ عوام کے درد دل کی وجہ سے دوبارہ ایک کوشش, خارجہ پالیسی میں بھی اور حاکمیت میں بھی جو کرائسس آیا ہوا ہے. یہ تینوں جو ٹرپل کرائسس ہے, اکانومی کا, فورن پالیسی کا اور گورننس کا, یہ اکٹھے ہو گئے. کرائسس آف دا ٹروئکا, کرائسس آف دا ٹروئکا, ٹرپل کرائسس آف دا ٹروئکا, اس کی وجہ سے اب دیکھیں نا یہ ایسی حکومت بالکل ٹھیک ہے. حاکمیت کرنی نہیں آتی, ان کا یہ ایک بس پروپیگنڈا کریں. اب 3.25 سال بعد پروپیگنڈا اپنی طبعی مدت مر چکا ہے, ابھی آگے نہیں چل سکتے, کیونکہ ہر وہ شخص جو پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہے, جو کونے کریانے کی دکان پہ جا رہا ہے, وہ اب اس کو پروپیگنڈا سے آپ بہلا نہیں سکتے. رائٹ. قمر زمان قاہرہ صاحب, منسٹر فار انفارمیشن, کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت پسند لوگ نہیں, ڈیل کی تلاش میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی تاریخیں دی جائیں احتجاج کی اور انتخابات کا مطالبہ کیا جائے. یہ کام تو فواد صاحب کی آج کل کی جو جماعت ہے یعنی پی ٹی آئی, یہ تو پہلے وہ کرتی رہی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے, یقیناً چاہیے ہوتا ہے, اور اپوزیشن بہانہ تلاش کرے گی, لیکن یہ تو بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ بہانے نہ فراہم کریں. آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے اوپر, ایکسٹینشن کے اوپر یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر آپ یہ بہانہ کھڑا نہ کرتے. اپوزیشن نے تو کھڑا نہیں کیا. اگر پچھلے ہفتے آپ نے ڈی جی نیب کے لیے, نیب کے چیئرمین کے لیے اور نیب آرڈیننس کا آپ نے بہانہ کھڑا نہ کیا ہوتا اپوزیشن کے لیے, جس میں پورا میڈیا آج جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ میڈیا ڈیبیٹ کر رہا ہے نا, ہم اس کے اوپر اپنا ویو دے رہے ہیں, ارشد شریف صاحب سوال کر رہے ہیں, کاشف عباسی صاحب سوال کر رہے ہیں, باقی میڈیا سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں. اسی طرح پچھلے ہفتے وہ نیب کا آرڈیننس آ گیا, اس سے پچھلے ہفتے آپ نے جو چیف الیکشن کمشنر سے لڑائی لڑ لی, وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی کام آپ نے کر لیا. اس سے پچھلے ہفتے آپ نے نیب
کے جو ممبران کی تقرری تھی اس کے اوپر آپ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. تو آپ خود ایسے موقع فراہم کرتے چلے جاتے ہیں, ایسے کرائسس کھڑے کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر کے وہ قوم کو بتائے کہ جب تک ہم تو کہہ رہے تھے بہت عرصے سے, جب پی ڈی ایم بنائی گی تو اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ حکومت پاکستان کو کسی گہری کھڈے کی طرف لے جا رہی ہے اور کرائسس بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے, گورننس ان کے بس کا روک نہیں ہے. اگر یہ اور حکومت میں رہتے ہیں تو یہ پاکستان کو مشکلات کی دلدل میں گرا دیں گے. آج پاکستان دلدل میں گر گیا. نہ تو اکانومی سنبھل رہی ہے, نہ قرضہ پالیسی سنبھل رہی ہے, نہ ان سے گورننس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, نہ پارلیمنٹ کو یہ مضبوط کر پا رہے ہیں. اور وہ جو عالمی تناظر ہے حضور, ہمارے دور میں $146 بیرل اور $142 بیرل تیل کئی مہینے رہا. آپ لوگ اس پہ پروگرام کرتے رہے. ہمارے دور میں تو ساری کی ساری جو پرائس پاس آن نہیں کیا تھا برڈن ہم نے عوام پہ, ہم نے تو برڈن وہ بھی عوام کا پیسہ ہوتا ہے. یہ بڑا کمال ہے ان کے وزراء کا کہ دیکھیں جی حکومت نے نقصان برداشت کیا ہے, عوام پہ پاس آن نہیں کیا. کس کا نقصان ہے؟ آپ کی جیبوں سے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے اپنی حکومت کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی حکومت کا حوالہ دیا. کاشف صاحب سے سوال پوچھنے سے پہلے میں مہنگائی کا ذرا تاریخی تناظر بھی دوں کہ مختلف حکومتیں اس حوالے سے ایکسکیوز کیا دیتی ہیں. آج بھی ناظرین جو حکومت پاکستان ہے وہی کہتی ہے اور بارہ کہہ رہی ہے کہ جناب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, LNG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور جو امپورٹڈ سٹف ہم لیتے ہیں اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم, جی آپ بات کر لیں, میں پھر کاشف کی طرف جانا ہے. جی ایک لائن صرف کہتے ہیں, ہمارے دور میں بھی مہنگائی ہوئی, اس دور میں بھی انفلیشن ہوئی, لیکن ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا تنخواہوں میں, پینشنز میں اضافے کر کے, ہم نے لوگوں کو روزگار فراہم کر کے, ہم نے کسانوں کو پیسے دے کے, ہم اس کے ذریعے ہم نے کمپنسیٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے, میں اب اسی کو کانٹیکس میں لے کے آ کے فردر ڈیبیٹ بھی آگے لے کے چلتے ہیں. اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر ہے, جب مہنگائی کا سونامی ان کے دور میں آیا تو انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. کہ دنیا میں آپ دیکھیں, انگلستان سے لے کر, یورپ سے لے کر, روس سے لے کر, امریکہ سے لے کر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اس لیے اس کا اثر ہم متاثر ہوئے ہیں اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے خود بڑھائی ہے ان چیزوں کی قیمت. میں آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے اس بات میں غلطی ہو جاتی تو میں کہتا کہ میں لائق نہیں ہوں حکومت چلانے کے لیے. میں آپ کو پھر کہتا کہ میں ناکامیاب رہا ہوں. لیکن جب میرے ہاتھ میں بات نہیں ہے, جب میری حکومت کے ہاتھ میں بات نہیں ہے, جب یہ دنیا کا اثر ہے, جب یہ دنیا کا دور ہے, جب ساری دنیا جیسے میں نے کہا متاثر ہے اس مہنگائی کا, تو میں اس سلسلے میں کیا کہوں. آپ لے لیں عربستان اور یہود و اسرائیل کی جو لڑائی اب ہوئی ہے, اب یہ اس لڑائی کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور جی ناظرین, آپ نے سنا, آج کل حکومت وہی باتیں کر رہی ہے جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا کرتے تھے. اور جب اپوزیشن میں تھی یہ حکومت تو موجودہ وزیر اعظم بطور اپوزیشن لیڈر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہتے تھے, آئیے دیکھیں. ڈیزل کے اوپر 50% ٹیکس ہے, GST 50% ہے, اور ابھی اسحاق ڈار نے آج کیا اور ٹیکس لگیں گے مزید, پیٹرول پہ ٹیکس اور مولانا فضل الرحمان پہ ٹیکس, ساری چیزیں, ڈیزل مہنگا, سب مہنگا. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت نیچے آتی ہے. جب یہ نون لیگ آئی تھی تو $110 کا پیٹرول کی قیمت تھی, آج تیل کی قیمت $44 ہے. باقی ملکوں نے 70% کم کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت, ہمیں صرف 35% کم کی گئی. یہاں باقی پیسہ کھا گئے, آپ عوام کا پیسہ کھا گئے. ہر 100 روپیہ پیٹرول خریدنے میں خرچ کرتے ہیں, 40 روپیہ ٹیکس پہ جاتا ہے. اور اب وہ IMF کہہ رہی ہے 40 ارب روپے کے اس قوم پہ مزید اور ٹیکس لگاؤ. ان کے دور میں 98% ڈیزل پہ ٹیکس ہے. ڈیزل وہ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے, ایک چھوٹا کسان کرتا ہے ٹیوب ویل کے اوپر, ٹرانسپورٹرز استعمال کرتے ہیں, جس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. کاشف باج صاحب, مہنگائی ایک ایشو ہے جو پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی اس وقت اپوزیشن نے ایجیٹیٹ کیا, آج بھی ایجیٹیٹ ہو رہا ہے.
اسی طرح کے ایکسکیوزز جو اس وقت تھے وہی آج وجوہات دوبارہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہی چیزیں ہیں. اور اپوزیشن جس طرح عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے ہمارے دونوں معزز پینلسٹ کو بھی سنا, وہی آوازیں آ رہی ہیں. اصل مسئلہ مہنگائی ہے اپوزیشن کا, حکومتوں کا, یا کہ جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں the opposition is now smelling blood. they are smelling blood اور اپوزیشن سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں تو موقع چاہیے کسی حکومت کو گرانے کا, کیونکہ پاکستان میں لارجلی اگر آپ دیکھیں لارجلی تو 80 کی دہائی سے کوئی کسی اور کو حکومت کرتے نہیں دیکھ سکتا. ہمارے ملک کی پالیٹکس ٹیونڈ ہی ایسے ہے, ٹرینڈ ایسے ہیں لارجلی کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گر جائے, میں کسی طرح حکومت میں آ جاؤں. کرسی کی لڑائی ہے, پاور پالیٹکس زیادہ لارجلی ہماری پاور پالیٹکس ہے. دیکھیں جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا, اس میں بہت سی اکنامک چیزیں ہیں. اکانومی کے اوپر میں ذرا زیادہ ٹرین نہیں ہوں اکانومی بات کرنے کا, حالانکہ بہت سی لارجلی باتیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر لوگ کچھ اور سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر اس کے پیٹ میں جانے والا کھانا, اس کے روزمرہ استعمال کی چیزیں مہنگی ہو جائیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس فرشتے کی حکومت ہے یا کس کی حکومت ہے. وہ کہتا ہے مجھے ریلیف چاہیے, اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہوتا. یہی ایکسپلائٹیشن آپ نے پچھلے 20-30 سال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر آپ نے سنائی, تو ہم شور اس وقت کی اپوزیشن بھی اس پر شور ڈال رہی ہوگی, اور بھٹو صاحب کو بھی آگے ایکسپلین کرنا پڑا ہوگا کہ مہنگائی انٹرنیشنل ہے یا ڈومیسٹک ہے, جو بھی ہے. سو یہ آسان ترین چیز ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے پولیٹیکلی, کیونکہ عام آدمی آپ کوئی اور چیز ہے اس کو برداشت وہ کر بھی جائے گا. جب اس کی ذات کی بات آئے گی, اس کے گھر کی بات آئے گی, اس کے گھر کا راشن مہنگا ہو گیا, اس کی بجلی مہنگی ہو گئی, اس کو جو گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتا ہے اس کا پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ترین کام ہے. اور ہر اپوزیشن عمران خان صاحب کی پچھلے 5 سال کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھ, جس طرح اس حکومت نے, اب دیکھیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ پہلے سال میں بھی مولانا صاحب دھرنا لے کر آئے جس پر سارے کنٹینر پہ موجود تھے, دوسرے سال پی ڈی ایم بنی, دوبارہ حکومت گرانے کی کوشش ہوئی, اب تیسری دفعہ مجھے لگتا ہے ریئلسٹکلی یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حکومت کی اپنی کو نہلیاں ہیں, وہ نوٹیفیکیشن نکالنے میں مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو, ہر چھوٹے چھوٹے کام میں وہ مسائل پیدا کر دیتی ہے اپنے لیے. اور مہنگائی کا اتنا بڑا جن اگر آپ سارے کو اکٹھا کریں تو اس کے اپوزیشن تو اس کو استعمال کرے گی. استعمال لوگوں کے لیے کم ہوتا ہے, یہ اپنے لیے زیادہ ہوتا ہے, وہ جس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں, پاور گیم, کرسی کی جو گیم ہے, اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو کم از کم پھر دوسرا پیٹرول کی قیمت بڑھانے والا تو نہ, اگر نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو کوئی بھی نہ کرو نا, پھر کوئی بھی نہ کرے. خرم دستگیر صاحب نے بات کی, بلکہ مجھے عدیل کہہ رہے ہیں کہ بریک لیں, بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آتے ہیں. پی ڈی ایم جیسے کاشف نے بھی کہا اہم ایشو ہے مہنگائی کا, اور اپوزیشن بقول کاشف کے دے آر اسمیلنگ بلڈ, ان کو ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. تو پی ڈی ایم کا مستقبل اس دفعہ کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے, ہڑتالوں کی کال دے دی ہے, اور حکومت گھر بھیجنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو 3 باتیں بتاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اس حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دینا. کیا کہا انہوں نے متعدد بار, آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اس کی حکومت گرانی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی حکومت گر رہی ہو, اپنے 4 بندے کھڑے کر کے اس کی حکومت کو کھڑے رکھنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس چہرے کے پیچھے کیا ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا ہے ہر چیز کا, نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی, شہید بننے کا موقع نہیں دے گی, تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں, تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے. ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا. نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دے گی. کہ آج آپ بدترین نالائکی, نااہلی, کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے, تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, نہ عوام یہ ہونے دے گی, نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جی خرم دستگیر صاحب, اب بھی آپ اسی موقف پہ قائم ہیں یا کہ نہیں, اب گر رہی ہے حکومت تو گرنے دیں, سیاسی شہید بنا دیں؟ نہیں, 100% قائم ہے. دیکھیے سیاسی شہید تو تب ہوتا ہے بندہ جب آپ کو غیر آئینی طریقے سے نکالا جائے, آپ کو سیاست کو تروڑ مروڑ کر نکالا جائے. یہاں تو اب حالات یہ ہیں کہ میں نے اپنے شہر گجرانوالہ کا ذکر کیا, لیکن جتنے بھی منتخب اراکین ہیں وہ جو پچھلے اس ویکینڈ پہ اپنے اپنے گھروں میں تھے, اور میں بھی تھا اپنے حلقے میں, عوام اور کوئی سوال نہیں پوچھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کب گرا رہے ہیں,
تو اس کا یہ مسلم لیگ نون کا موقف. عوام اور بھی تو کوئی سوال نہیں کرتے ساتھ اس کے؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اب یہ ہماری بس ہو گئی ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ایک عمران خان صاحب کی نالائکی اور مافیا سرپرستی کا پرفیکٹ سٹارم آیا ہے کہ وہ ایک پاکستان کا شہری جو ہر روز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کھانا کھلاؤں یا میں بجلی کا بل دوں، میں اپنے والدین کی دوائی خریدوں یا میں جو ہوں وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤں. اب ہر مہینے بجلی کے اتنے ہوش ربا بل آ رہے ہیں، یعنی جسٹ دس منتھ پچھلے مہینے کے مقابلے میں آن ایوریج گھروں کے فیکٹریوں کے بل 20 سے 25% زیادہ آئے ہیں. ہر آدمی چیخ رہا ہے کہ بھی ہم کہاں جائیں. تو ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں اس میں ایک آئینی طریقہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں کہ جناب پنجاب سے شروع کریں، سینٹر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک بالکل آئینی نہیں بڑا بالکل آئینی طریقہ ہے. اس آئینی طریقے کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی جو ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا جب ہم نے آئینی طریقے سے سینٹ کے چیئرمین کو نکالنا چاہا ستمبر 2019 میں. اور کون سی رکاوٹ تھی؟ جی رکاوٹ ہم نہیں سمجھ پائے نا جی کہ وہ کیا ہوا کہ 66 اراکین تھے، 2/3 میجورٹی تھی، لیکن آپس میں آپ لڑ پڑے جب ایکچوئل وقت آیا تو سینٹ کے چیئرمین کے لیے 51 ووٹ بھی نہیں نکلے. آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے ڈالا، آپ لوگوں نے انکوائری بھی آرڈر کی. جی ہمیں معلوم ہے وہ کون لوگ تھے، لیکن یہی ایشو ہے کہ جب غیر آئینی قوتیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. اب اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں پنجاب میں، بلوچستان میں تو آلریڈی ایک پروسیجر چل رہا ہے فیڈریشن میں، اور اگر اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس میں وہ ماورائے آئین مداخلت نہیں ہو رہی تو اس پہ یہ ایک بڑا سنجیدہ آپشن ہے. ایک سابق وزیر دفاع سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا پریفرنس یہی ہے اور ہمارا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اس تمام ایشو کا، یہ جو معیشت کا کرائسس ہے، خارجہ پالیسی کا کرائسس ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف ماورائے آئین مداخلت سے پاک اور ای وی ایم سے پاک ایک سابق طاقتور ایک نیوکلیر پاور کے سابق وزیر دفاع سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ لگ گیا کہ غیر آئینی قوتیں آئینی قوتوں پہ حاوی ہو گئیں، اور جن آئینی قوتوں پہ حاوی ہوئیں آپ کو ان کا پتہ بھی لگ گیا، اور آپ ان غیر آئینی قوتوں کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا؟ جی ایکشن جو بہت منیمل سے لیے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو 10,000 درہم جو اس وقت 2.5 لاکھ روپے بنتے تھے، جو لیے بھی نہیں، ان کو عدالت نے زبردستی اس کو اثاثہ قرار دے کے سنیے قرار دے کر انہوں نے کہا جی آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا. اب عوام کو نہیں پتا کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ نہ پاناما پر ہوئی تھی، نہ کرپشن پر ہوئی تھی، وہ اس مینیپولیشن پر ہوئی تھی. پھر کریں گے، لیکن یہ ایونٹ اس سے پہلے ہو چکا تھا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. نہیں تو وہ تو شامل ہے نا جی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم نے دیکھیے پیپلز پارٹی کے ہی کہنے پر، اور درست ایڈوائس ہے، ہمیشہ درست ایڈوائس ہے کہ آئینی طریقہ استعمال کیا جائے. ہم نے آئینی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لیا. ابھی بھی بلکہ اگر غالباً آئینی طریقہ استعمال کرنا ہے تو سینٹ آف پاکستان شاید اس کا پہلا ہمارا سائن پوسٹ ہو جس کو لے کر ہم آگے چلیں اور دوبارہ ٹیسٹ کریں کیا آئین جو ہے وہ انشاءاللہ سرخرو رہے گا کہ نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو صاحب، پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی تھی تو آئینی طریقہ بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ کس طرح اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. کیا کہہ رہے تھے، آئیے دیکھتے ہیں. ہم اگر اتحاد کی سیاست کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آج رہا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں. میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. آپ بس ووٹ دلوائیں، آپ ووٹ دلوائیں، ہم ان کو گرائیں گے جسے پہلے ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. جی قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے سابق وزیر دفاع کی گفتگو بھی سنی، اور بطور سابق وزیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن نے باتیں کی تھیں، اب وہ قابل عمل ہیں یا اب بھی پی ڈی ایم اس پہ عمل نہیں کرے گی، سڑکوں کا راستہ لے گی؟ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے جس پہ کھڑے تھے اس پہ آج بھی کھڑے.
کہ تحریکوں کا راستہ جمہوری راستہ ہوتا ہے, کوئی غیر جمہوری نہیں ہوتا. تحریک چلانا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی ڈیڈ لاک کر کے اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہیں تو پاکستان میں ڈیڈ لاکس کے نتیجے میں جمہوریت ڈی ریل ہوتی رہی ہے, ماضی کا ایکسپیرینس یہ نمبر 1. نمبر 2, جب ہمارے پاس ایک آسان راستہ موجود ہے اور وہ راستہ اپلائی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. یہ جب ہم نے کہا کہ اب پنجاب میں عدم اعتماد کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارے دوستوں نے اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے, ہماری اکثریت ہے, ہم کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی ڈکٹیٹ نہیں کر رہے, آپ نے بننا ہے, ہم تو چیف منسٹری کی بات ہی نہیں کر رہے نا, ہمارا تو نہ حق ہے نہ کوئی جواز ہے, ہمارے پاس تو 7 ممبر ہیں. لیکن ہم کریں گے اس لیے جو آپ نے جواز ہمیں فراہم کیا کہ جی وہاں غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں. پھر غیر جمہوری قوتیں تو جناب اگر آپ نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی رول پلے کریں گی, وہ ان کو کیسے روک پائیں گے آپ؟ اگر آپ نے استعفے دے دیے اور وہ استعفے گورنمنٹ لے کے رکھ لیتی ہے, جس طرح خود مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کے استعفے لے کے رکھے کئی مہینے, تو پھر کیا ہوگا؟ اسمبلیوں کے اندر ان کے نوشنل نمبر تو موجود رہیں گے, پھر آپ کیسے کر لیں گے جی؟ اور تیسرا گزارش یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے استعفے دے دیے, حکومت گر گئی, نئے انتخاب ہونے ہیں, تو وہ اسی اصول کے تحت, اسی ضابطۂ کار کے تحت, اسی الیکشن لا کے تحت ہونے ہیں, پھر اسی طرح کے انتخاب ہوں گے, پھر کیا فرق ہوگا؟ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمیں پہلے پنجاب گورنمنٹ جو آسانی سے گر سکتی تھی گرانی چاہیے, اور اس پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جماعت کے ابھی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی یا اس دفعہ آپ اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ارشد صاحب, میری اپنی قیادت سے بات نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی یہ پریکٹیکلی پاسبل تجویز ہے. اگر ہمارے دوست یہ کریں اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ خود بخود گرتی ہے, اور جو تجویز یہ کہتے ہیں کہ سینٹ سے اس کا نقطہ آغاز بناتے ہیں, سینٹ میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آلریڈی چیئرمین کے خلاف کیس چل رہا ہے, لیکن فرض کریں چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو حکومت تو نہیں گرے گی نا, صرف چیئرمین چینج ہو گئے. چیئرمین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس سارے پروسیس کے اندر. جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, گورنمنٹ جہاں سے گرے گی وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں. اور یہ بھی ہے, اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کل ہم پہ الزام یہ تھا کہ ہم نے آپ کی جماعت آج بھی اس پہ کھڑی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ میرے لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی, لیکن ابھی بھی یہ پرنسپل موقف ہے, آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. پچھلے کچھ دن پہلے بھی بلاول صاحب نے اس کو ریٹریٹ کیا تھا, لیکن میں گزارش اور کر دوں, آج ان کا بھی ایک امتحان ہے ہمارے دوستوں کا, اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں. ہمیں جو پی ٹی ایم کا جو بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 ممبرز نے آزاد گروپ بنا کے وہ ہمارے ساتھ جوائن کیا, ہم نے ان کے ووٹوں کی بنیاد پہ لیڈر آف دا اپوزیشن شپ حاصل نہیں کی, لیکن ہم پہ تو یہ الزام, ہمیں تو شوکاز ہو گیا تھا. آج وہ ساری جماعتیں جو اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا حصہ کہتی ہیں اور وہاں پہ باپ پارٹی کے ووٹوں کے ساتھ, جو کہ وزیر اعظم کے ساتھ متفق ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ الگ نہیں ہوئے, ان کے ممبرز وہاں موجود ہیں, آج ان کے ساتھ مل کے اگر آپ وہاں عدم اعتماد کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں شوکاز غلط دیا تھا یا آج شوکاز کیوں نہیں دے رہے آپ. انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, خاص طور پہ بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے. کاشف بھائی صاحب نے ہمارے دونوں معزز پینلسٹ کی گفتگو سنی, اپوزیشن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آیا. اس دفعہ آپ کو اپوزیشن کی اسٹریٹجی میں کوئی کلیئرٹی ابھی تک نظر آئی ہے؟ کلیئرٹی ایک ہی ہے جو پہلے بھی تھی کہ حکومت گرانی ہے. کس طرح گرانی ہے اس پہ کوئی کلیئرٹی ابھی تک کسی کی نہیں ہے. دونوں گارنٹر ہیں حکومت کے. 2008 کے بعد جو ایک سسٹم چلا ہے کہ 5 سال ہر حکومت کو مکمل کرنے دینا ہے, اور اس میں مختلف ضامن ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب گارنٹرز اس طرح کے وہ جو ایکویشن تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے, کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہو گیا. جس جلسے کی انہوں نے بات کی تھی اس میں نواز شریف صاحب کی تقریر نکال کے دیکھ لیں, وہ کافی حالات بہت خراب تھے. ابھی بھی اگر ان سے پوچھیں, مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں صاحب, وہ تو کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چلے, لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر اس حکومت کو گرائیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر الیکشن ہوگا تو کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے, یہ ایک اور ڈائلیما ہے. کون لیڈ کرے گا پارٹی کو, صدر شہباز شریف صاحب ہیں, کیا میاں صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. سو یہ بہت سے سوال ہیں, کیونکہ میاں صاحب اور مریم بی بی تو بن نہیں سکتے پرائم منسٹر اس وقت. سو کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے, تو کئی دفعہ
اپوزیشن اس حد تک تو پیپلز جاتی پارٹی ہے. میں بھی یہ کنفیوژن ہے لیڈرشپ رولز کی. نہیں, پیپلز پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں. پیپلز پارٹی میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کا رول کیا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی حکومت کو گرانا چاہتی ہے ایز سچ, بیکاز پیپلز پارٹی اگر اس حکومت کو گراتی ہے, پیپلز پارٹی کو خود کچھ نہیں ملتا, لیکن اس کا آٹومیٹک بینیفیشری مسلم لیگ نون بنتی ہے. سو پیپلز پارٹی میں اگر کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی ہے, تو وہ اس بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس حکومت کو گرانے کا فائدہ کیا, جبکہ ہمارے پاس وہی سیٹیں واپس آنی ہیں جو آلریڈی تھیں. ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک وقت جہانگیر ترین صاحب بھی لنڈن گئے ہیں, پتہ نہیں ملاقات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کس سے. لیٹس سی ٹو دیٹ. بٹ مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ شروع میں بات ہوئی کہ جو لوگ قاہرہ صاحب جیسے لوگ جو کہ پچھلے 2 الیکشن یا 3 الیکشن 2 الیکشن نہیں جیت پائے, تو اگر پی ڈی ایم اکٹھی رہی تو طاقتور قدآور پیپلز پارٹی کی شخصیات کو پنجاب سے سیٹیں دینی چاہیے, ان کو جتانا چاہیے, جو کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک فٹ ہولڈ ضرور دے رہا تھا پیپلز پارٹی کو وقتی طور پر ہی صحیح. اگر یہ سارے مل کے مجھے لگتا ہے کہ اتنی پالیٹکس کے اندر ifs اینڈ بٹس دونوں پارٹیوں کے ہیں کہ اس وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے. آئی ڈو اگری ود ہم. پاکستان میں حکومتیں چاہے پنجاب کی ہوں, چاہے مرکز کی ہو, چاہے چیئرمین سینٹ ہو, وہ ایسے نہیں گر جایا کرتی. یہ نہیں ہے کہ ایک سمپل طریقے عدم اعتماد سے, اور دوسرا عدم اعتماد اگر ناکام ہو جائے تو وہ اپوزیشن کو 6 مہینے اور پیچھے لے جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کچھ کر نہیں پاتے, کیونکہ دیٹ بیکمز گورنمنٹ سیلنگ پوائنٹ کہ جی آپ حکومت کو گرا نہیں سکے. سو وہ کمزور ضرور کرتا ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور یہ جو 2 پوائنٹ آف ویو کاشف عباسی صاحب نے سینیریو سامنے رکھے ہیں, اپنے پینلسٹ پہ اس پہ بھی رائے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم کا اون کس کروٹ بیٹھے گا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک پینڈورا پیپرز بھی آئے تھے, اور پینڈورا پیپرز پہ باقاعدہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جناب اس کی تحقیقات بھی ہوں گی, معاملات آگے چلیں گے. کمیشن آف انکوائری بھی آرڈر کیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم خود اس کی صدارت کریں گے. ابھی تک اس پہ کیا ہوا, اس حوالے سے حکومت کی طرف سے خاموشی ہے, کوئی پروگریس نہیں بتایا جا رہا کہ کیا معاملات آگے چلے. پینڈورا پیپرز میں ایک نام آیا تھا سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود صاحب کے صاحبزادے کا, اور وقار مسعود صاحب نے کہا تھا جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ صاحبزادے کون ہیں, ان کی کمپنی میں کون کام کرتا ہے, کون کام نہیں کرتا. تو ہم نے انہیں کم از کم 3 دفعہ متعدد سوالات بھیجے تھے کہ کیا آپ نے تمام اپنی کمپنیز ڈکلیئر کی تھی جب آپ معاون خصوصی بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. تاہم آج کی تاریخ تک جب ہم یہ سٹوری آن ایئر کریں, وقار مسعود صاحب نے ان متعدد سوالات کا جواب نہیں دیا. کیا معاملات سامنے آئے وقار مسعود صاحب کی ایک انڈکلیئرڈ کمپنی کے حوالے سے, آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں. پروگرام پاور پلے کے پاس موجود دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سابق سیکرٹری خزانہ اور سابق اسپیشل اسسٹنٹ برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ایک ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں جو کہ ان کے اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کی گئی. دستاویزات کے مطابق ڈاکٹر وقار مسعود دبئی میں ایک کمپنی صدا پے ٹیکنالوجیز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں. دستاویزات کے مطابق یہ کمپنی 18 اپریل 2019 میں بنائی گئی. ڈاکٹر وقار مسعود کو 15 اکتوبر 2020 کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے ریونیو تعینات کیا گیا تھا. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہر معاون خصوصی کو اپنے اثاثہ جات ظاہر کرنا ضروری ہیں, مگر ڈاکٹر وقار مسعود نے معاون خصوصی بننے کے بعد اثاثہ جات میں صدا پے ٹیکنالوجیز کا ذکر تک نہ کیا. دستاویزات کے مطابق صدا پے ٹیکنالوجیز میں شیئر ہولڈرز کی لسٹ میں نیلوفر علی کا نام بھی آتا ہے. پینڈورا پیپرز کے مطابق نیلوفر علی وقار مسعود کے صاحبزادے کی آف شور کمپنی میں پارٹنر ہیں, اور اس کمپنی کے بارے میں ڈاکٹر وقار مسعود کا کہنا تھا کہ ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی ان کا اس فرم سے کوئی تعلق ہے. ڈاکٹر وقار مسعود نے اپنے اثاثہ جات میں صدا ٹیک پاکستان میں 5,000 روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کر رکھی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ صدا ٹیک پاکستان کے CEO برینڈن ٹمنسکی نامی ایک شخص ہیں, اور برینڈن صدا پے نامی دبئی کی کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی ہیں. دستاویزات کے مطابق صدا ٹیک پاکستان کو 14 دسمبر 2020 کو پائلٹ اپروول دیا گیا, جب ڈاکٹر وقار مسعود معاون خصوصی برائے وزیر اعظم تھے اور صدا پے کے ڈائریکٹر اور صدا ٹیک کے شیئر ہولڈر بھی تھے. جی ناظرین, اور اس حوالے سے لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ 10 اکتوبر 2021, جی ہاں پچھلے ہفتے ہی تقریباً وقار مسعود صاحب نے اس کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا, اور اس حوالے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی اس کمپنی کے معاملات کی باقاعدہ طور پہ چھان بین شروع کر چکا ہے, اور یہ لیٹر آپ اپنی اسکرین پہ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب, پینڈورا پیپرز
حکومت نے اعلان کیا تھا تحقیقات کی SAPM بھی رہے تھے وقار مسعود صاحب. کچھ پروگریس آپ کو نظر آیا اس کیس میں ابھی تک؟ جی عمران خان صاحب کے اپنے فرمودات عالیہ کے مطابق جس پر کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو اس وزیر کو فوری طور پر استعفیٰ دے کر وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. جب تک ان کے خلاف الزام یا تو کلیئر نہ ہو جائے تو وہ واپس آ جائیں, ورنہ پھر ثابت ہو جائے تو وہ مستقل طور پہ. ایک شخص کو بھی ریزائن نہیں کروایا. ڈاکٹر وقار نے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینڈورا پیپر آنے سے کافی عرصہ پہلے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ جو وزراء میں جو آج ایک نوٹیفیکیشن بالآخر کر دیا کہ جو وفاقی وزیر خزانہ تھے ان کو مشیر خزانہ بنایا گیا. اب ان کی 4 کمپنیاں ہیں اور اس میں ایک بہت اہم سوال اٹھا ہوا. کمپنیز بند ہو گئی تھی 2016 میں. جو شخص ان کی کمپنیاں چلاتا تھا یہ وہ شخص ہے جو براڈ شیٹ کا فرنٹ مین بھی تھا. تو یہ ایک بہت گہرا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا وزیر خزانہ کا براڈ شیٹ اور اس کی دی گئی جو اس پیمنٹس ہیں, آخر حکومت پاکستان نے ان غریب پاکستانیوں کو جن کے لیے ہمیں وزیر اطلاعات کہتے تھے سبسڈی ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں چلا بجلی کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتے, ہم پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دے سکتے, ان غریب پاکستانیوں کا تقریباً 9 ارب روپیہ براڈ شیٹ کو پے کیا گیا ہے. تو جناب وہ ہمیں اس کی انویسٹیگیشن چاہیے. بہتر تو یہ تھا کہ وہ خود تمام وزراء اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے. آپ سے بھی جان لوں, پینڈورا پیپرز تحقیقات چل رہی ہیں نہیں چل رہی, کچھ آپ کے علم میں ہے بطور اپوزیشن؟ ارشد یہ ہے کہ اس حکومت نے آج تک جتنے کمیشن بنائے ان میں سے کتنوں کی رپورٹ آئی ہے, اور اگر کوئی رپورٹ آئی ہے تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا, میرے علم میں تو نہیں ہے. کسی کے خلاف ایکشن تو کیا ہونا, جس چیز کے اوپر وہ چینی تھی, وہ تیل تھا, وہ دوائیاں تھی, وہ آٹا تھا, جس پہ کمیشن بنا اس کمیشن کے نتیجے میں ان اشیاء کی چیزیں مہنگی ہوئی, ریٹ مہنگے ہوئے, کم نہیں ہوئے, ایکشن کسی کے خلاف نہیں ہوا. یہ کون سا کمیشن بننا تھا؟ کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے اپنے لوگوں کے بہت سارے نام تھے, اپوزیشن کا نام میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے اس میں بڑا نام کوئی, لہذا گورنمنٹ کے اپنے نام تھے, اس کا کمیشن کچھ نہیں بنے گا, نہ بنا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی میری اطلاع کے مطابق. اور دوسرا, اب کیونکہ ویسے یہ معاملہ گوگل ہو جائے گا, اور نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کو بھی اگر ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں تو نیب آرڈیننس میں ترمیم اور پینڈورا پیپرز, اس کا کمیشن جو ہے وہ بننا نہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایک NRO کی صورت موجود ہے. NRO کی صورت رائٹ, ٹائم کم ہے. کاشف باسط صاحب, پینڈورا پیپرز, احتساب کا عمل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یا بیک برنر پہ چلا جائے گا؟ نہیں, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو آئی ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ احتساب کا عمل چلے, کیونکہ حکومت کو بڑا سٹیبل ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا ہے, کسی کی آپ نے ریفرنسز بنانے ہیں, یا نیب کوئی کاروائیاں کرے گی, نیب اپنے طور پہ تو کاروائیاں کرے گی, لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بیکنگ تھی گورنمنٹ کی, کیونکہ جو ریکوریز, اگر ریکوریز کے فگرز ہی دیکھیں کہ کس نون کے دور میں کتنی ریکوریز ہوئی اور تحریک انصاف کے دور میں, وہ پولیٹیکل بیکنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے فار سمبڈی لائک نیب, کیونکہ میں نے وہ نیب چیئرمین بھی دیکھے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب, میں حکومت نہیں کہہ رہا, ان کا فلیگ شپ پروگرام تھا احتساب, اکاؤنٹیبلٹی. نہیں, پروگرام تو نہیں ہے, تو آلریڈی ایگزسٹنگ ادارہ ہے, ایگزسٹنگ قانون کے تحت احتساب ہوتا ہے, لوگ نہیں کرتے ہوئے غلط بات ہے. احتساب ایک تلوار تھی جس کے ذریعے اپوزیشن کا گلا کاٹا گیا, اپوزیشن کے حقوق کچلے گئے. ابھی تک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں سنجیدگی چاہیے تھی احتساب کو کرنے کی, سسٹمیٹکلی فالو کرنے کی, وہاں یہ حکومت منہ کے بل نیچے گر چکی ہے. گزارش یہ ہے کہ اس نے کیا کیا اس کو چھوڑ دے, گورنمنٹ کا باقی سارے فیلئرز کو ایک طرف رکھے. بینر ہیڈ لائن پروگرام جو تھا وہ یہی تھا احتساب. کدھر گیا وہ احتساب؟ کس سے نکالا ہے انہوں نے پیسہ, کس کو انہوں نے کیفے کردار تک پہنچایا ہے, اور آج نیب آرڈیننس کے بعد ان کا وہ سارے کا سارا ڈرامہ کدھر گیا؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہیڈ لائن پروگرام تھا احتساب, اور آئندہ اس پہ بھی بات ہوگی کہ اس پروگرام کا کیا ہوا. قمر زمان قاہرہ صاحب, خرم دستگیر صاحب, کاشف باسط صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو
सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।